صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی بات شروع کروں، ایک چھوٹی سی حکایت سنا رہا ہوں، جس حکایت کو سننے کے بعد ہمیں ایک بہت بڑی چیز کا احساس ہوگا۔ کوئی کتابوں میں پڑھا، کوئی اللہ کے ولی تھے، اور انہوں نے ایک طوطا ان کے پاس آیا جایا کرتا تھا۔ طوطا سمجھتے ہو نا، ہم لوگ اس کو پوپٹ کہتے ہیں، طوطا کہتے ہیں، انگریزی میں اس کو پیرٹ کہتے ہیں۔ تو یعنی باقاعدہ وہ اللہ کے ولی نے اس کو پنجرے میں نہیں رکھا، جیسے آج کل ہم لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ پنجرا ہوتا ہے اور اس میں پھر طوطا ہوتا ہے اور پھر اس کو کھلانا ہوتا ہے اور پلانا ہوتا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ مفتیان کرام اس کو حرام بھی نہیں کہتے ہیں، لیکن مناسب بھی نہیں ہے۔ لیکن میں اس وقت جو واقعہ بتا رہا ہوں، یہ اللہ کے ولی ایسے ہوا کرتے تھے کہ یوں کہو کہ اڑنے والے پرندے بھی ان سے محبت کیا کرتے تھے۔ تو وہ اللہ کے ولی کے پاس ایک طوطا آیا کرتا تھا، اور وہ کچھ بھی اس کو کھانا دیتے تھے، اور وہ چلا جاتا، پھر آتا، پھر جاتا۔ مطلب وہ اللہ کے ولی سے ایک طوطے کو محبت ہو گئی۔ وہ اللہ کے ولی کے دل و دماغ میں ایک بات آئی کہ جب یہ میرے پاس آتا ہے جاتا ہے تو اس کو میں کیوں کلمہ نہ سکھا دوں۔ تو اب جب وہ طوطا آئے تو اللہ کے ولی بولو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ، اتنا کہ وہ طوطے کا آنا جانا، وہ طوطے نے بھی کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ بولو سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب وہ طوطا آوے تب کلمہ پڑھے، جاوے تب کلمہ پڑھے، کبھی کسی درخت پر بیٹھے تو کلمہ پڑھے، کبھی کسی کے گھر کے پاس جائے تو کلمہ پڑھے۔ مطلب وہ گاؤں میں مشہور ہو گیا کہ یہ بزرگ کا طوطا ہے، یہ اللہ کے ولی کا طوطا ہے، اور اس کی زبان پر جب دیکھو جب بولو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ طوطا ایسے ہی بزرگ کے پاس آ کر، جیسا اس کی عادت ہے وہ پاری پر آ کر بیٹھنا، وہ پالی پہ آ کر بیٹھا۔ جیسا بیٹھا اور اللہ کے ولی قریب گئے، اب موت تو ہر ایک کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ کوئی بلی وہاں پر تھی، اس بلی نے اچانک ایک حملہ کیا اور اس طوطے کے اوپر ایسی جھپٹی اور اس کے ایسے گلے کو دبایا کہ طوطا کی جو آواز تھی نا، جو ہوتی ہے ان کی آواز، ٹین ٹین جو آواز ہوتی ہے، وہ آواز آئی اور وہ طوطا مر گیا۔ بولو وہ طوطا مر گیا۔ اب یہ اللہ کے ولی جب طوطا مر گیا، گاؤں جیسے جمع ہو گیا، اور وہ اللہ کے ولی نے رونا شروع کیا، روتے گئے۔ اب وہ 1 دن ہو گیا، 2 دن ہو گئے، 3 دن ہو گئے، یہ نہ زیادہ کھا رہے، نہ پی رہے، نماز پڑھ رہے، وضو کر رہے، اور روئے جا رہے۔ اب گاؤں والے سارے جمع ہوئے، کہا اللہ کے ولی ایک طوطا مر گیا، ایک پوپٹ مر گیا، اور آپ کو اگر اس سے محبت ہے تو ہم ایسے 100 لا کر آپ کے سامنے رکھے، آپ کہو تو 200 لا کر سامنے رکھے، مگر اتنا رونے کی کیا ضرورت۔ مگر وہ اللہ کے ولی 1 دن ہو گیا، 2 دن ہو گئے، 3 دن تو سارے گاؤں والوں نے کہا حضرت بتاؤ آخر آپ کو کیا چاہیے؟ آپ کو طوطا چاہیے، پوپٹ چاہیے، پیرٹ چاہیے، کلمہ والا چاہیے، ہم کسی بھی طرح آپ کو لا کر دیں گے، مگر آپ کھانا تو کھائے، آپ پانی تو پیے، آپ ذرا اطمینان سے اپنی زندگی تو گزارے۔ وہ اللہ کے ولی نے بہت زور سے چیخ ماری اور کہا میں اس لیے نہیں روتا کہ طوطا مر گیا، اس لیے نہیں روتا کہ طوطا مر گیا، پوپٹ مر گیا، مرنا تو سب کو ہے، مر گیا، میں اس لیے نہیں۔ تو کہا کس لیے روتے ہو؟ کہا اس لیے روتا ہوں کہ آپ سب نے دیکھا وہ کلمہ پڑھتا تھا، جب میرے پاس آتا تو کلمہ پڑھتا، جاتا تو کلمہ پڑھتا، ارے کسی درخت کی ٹہنی پر بیٹھتا تو کلمہ پڑھتا، ارے کسی کے گھر کے چھت کے اوپر جاتا تو کلمہ پڑھتا، بلکہ گاؤں والے اس کو پہچانتے تھے اس کے کلمے کی وجہ سے۔ مگر جب بلی نے اس کے اوپر حملہ کیا اور جب موت کا وقت آیا، اصلی آواز باہر آ گئی اور کلمہ رخصت ہو گیا۔ وہ اللہ کے ولی نے کہا، قرآن پاک میں یہی لکھا ہے کہ فرشتے ملک الموت ہم پر بھی موت کا حملہ کریں گے، میرے اوپر بھی حملہ ہوگا، آپ کے اوپر بھی حملہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّابِعَاتِ سَبْحًا فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے وہ فرشتوں کی قسم، اللہ نے باقاعدہ قسمیں کھائی ان فرشتوں کی جو ہماری روح کو نکالنے والے،
اس اللہ کے ولی نے کہا وہ بلی ملک الموت کی شکل میں جب وہ طوطے کے اوپر حملہ کرتی ہے اصلی آواز باہر آتی ہے اور کلمہ رخصت ہو جاتا ہے۔ میرے پیارو، اللہ کے ولی کہتے ہمارے ساتھ ایسا ہوا تو کہ ہم بھی تو کلمہ پڑھتے ہیں، جمعہ پڑھنے آئے ماشاءاللہ، روزے رمضان، لیکن دل میں کلمہ نہیں ہے، دل کے اندر دنیا، میری دکان، میری محبت کیا ہے، میرا انویسٹمنٹ، میرا اپنا کاروبار، اور کتنوں کی زبان کے اوپر گالی گلوچ، یعنی زندگی میں جو چیز ہمارے پاس ہے، اگر دکان کی محبت، عورت کی محبت، میرے دوستوں غلط نگاہوں کی محبت، اگر ہمارے زبان پر گالی گلوچ، تو موت کے وقت اللہ حقیقت کو کھولتا ہے کہ جو اصلی آواز ہے وہ باہر آتی ہے، اور جو کلمہ طیبہ ہے جس کو پڑھ کر لوگ ہم کو مسلمان کہتے تھے وہ رخصت ہو جاتا ہے۔ کون کون تیار ہے اور کلمے کے ساتھ؟ لیکن ہمارے پاس تو وہ پوپٹ کی موت ہوئی، ٹے کر کے آواز نکالا نا، ہمارے پاس آئے گا تو میرا موبائل، موت کے وقت، کیونکہ پوری زندگی اسی میں تو گزارا ہے، میرا موبائل، میرا پب جی۔ ہاں، ایک رمضان کے اندر بھی ایک عجب عادت ہے لوگوں کا اسٹیٹس دیکھنے کا، پھر فون کرنے کا، ہیلو کیا اسٹیٹس رکھا تو نے، کیوں تیرے باپ کا کیا گیا؟ اتنی دیر میں کتنی مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیتا، دجال کے آنے سے پہلے اپنے کھانے کا انتظام کر لیتا۔ بڑے بڑے کاروبار والے انویسٹ کرتے نا، انویسٹ کرتے ہیں آگے فیوچر میں میرے کو کام آئے گا، میرے بچے کو کام آئے گا، میری بیٹی کو کام، ارے تیرے پاس ایک گھر ہے، تیرے کو ہزاروں کا پیسہ دینا باقی ہے، لیکن نہیں دوسرا گھر بھی لے رہا ہے، نہیں تیسرا گھر بھی لے رہا ہے، نہیں چوتھی دکان بھی کھڑی کر رہا ہے، کیوں؟ میرا آگے میرے بچوں کو کام آئے گا۔ میرے دوستو، یہ سبحان اللہ، یہ الحمدللہ، یہ اللہ اکبر، یہ لا الہ الا اللہ، یہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ تسبیح، یہ تحمید، یہ تقدیس، یہ تحلیل، یہ سب دجال کے لیے ہمارے لیے بیلنس ہوگا، خوراک بننے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ لیکن اس کی فکر نہیں، صرف وہی سوچو کہ وہ بلی نے پوپٹ پر حملہ کیا، وہ ٹے بولا، جب ملک الموت ہم پہ حملہ کرے گا کیا بولے گا؟ میرا پب جی، میرا موبائل کہاں رکھا ہے، میرے موبائل میں چارجنگ ہوا کہ نہیں ہوا؟ شرم کرو میرے دوستو، رمضان کے مہینے میں بھی